الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر سال کا مبارک مہینہ ہماری طرف آ چکا ہے. یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے کو پانے کے لیے سلف صالحین اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اے پیارے پروردگار زندگی میں یہ مہینہ ضرور نصیب فرمانا. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن یہ سعادت اور خوش نصیبی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو لوگ اس مقدس مقامات پاکیزہ بابرکت مہینے کی قدر کریں گے, کلی طور پر ہر قسم کے گناہ سے بچ کے رہیں گے, خاص کر شرک سے, کفر سے, بدعت و خرافات سے, بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہیں گے, اور جو لوگ فرائض و واجبات کی پابندی کریں گے, خاص کر اس مہینے کے روزے رکھیں گے. ورنہ اس مہینے کا فائدہ ان لوگوں کو بالکل نہیں ملے گا, بلکہ الٹا ان کے لیے یہ مہینہ ہمارے جان بنے گا. حسرت
روزے دار کے راتوں کو قیام رکھیے، اپنی بخشش نہ کروائی، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، جنت میں مستحق قرار نہ دے سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکات کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی، سمیٹنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ پتہ نہیں زندگی میں کیوں ملے یا نہ ملے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب یہ وقت گزر جائے گا، دوبارہ دنیا بھر کی دولتیں بھلے خرچ کرنے کے لیے ہمیں موقع ملے، تب بھی یہ گزرے ہوئے دن ہمیں واپس نہیں ملیں گے۔ سلف صالحین اپنی زندگی کے ایام کو بہت ہی قیمتی جانا کرتے تھے، وہ اپنے اوقات کبھی بھی ضائع نہ کرتے، بلکہ اگر بس اوقات ان کو ایک نیکی کرنے کا بھی موقع اگر میسر ہوتا، وہ نیکی بھی کر گزرتے، اس سے تصدیق اس میں کوئی سے کام نہ لیتے۔ خود امام الانبیاء علیہ السلام مرض موت میں مبتلا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آن پہنچا ہے، سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، زبان سے بول نہیں سکتے، انتہائی زیادہ مرض کی بیماری کی شدت ہے، آخری زندگی کے لمحات چل رہے ہیں۔ ان آخری لمحات کو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے لیے کیسے قیمتی جانا، اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ پورا واقعہ امام البخاری رحمہ اللہ روایت کرواتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام زبان سے کوئی جملہ ادا نہیں کر سکتے، بیماری کی شدت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، وما عبد الرحمن سواک رب یستن بھی، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسواک، وہ مسواک کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی داخل ہوا ہے، کوئی لڑکا داخل ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، ہلکی سی آپ کی نظر پڑی، آپ علیہ السلام نے اپنی نظر کو مسواک کی طرف بڑھایا۔ ایسا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں سمجھ گئی گویا کہ آپ مسواک کو اس وقت پسند کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو چند لمحات آپ کو ملے ہیں، ان لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے یہ مسواک کرنے کی جو آپ کی سنت ہے، اس سنت کو آپ اس وقت بھی اجاگر کریں، اس سنت کو اپنائیں۔ میں پہچان گئی، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، میں نے مسواک لی، فَقَذَبْتُهُ وَنَفَذْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مسواک آپ کے مبارک ہاتھوں سے لیا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، کیونکہ انہوں نے مسواک آپ کو پکڑائی، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں، پھر میں نے اس مسواک کو لیا، اس کو چبایا، نرم کیا، کیونکہ مسواک سخت ہی آپ نہیں کر سکتے تھے، کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے میں نے اسے چبایا، نرم کیا، دھویا، پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔
اللہ اکبر فاستنى استنانا، ایسا بہترین مسواک کیا، ایسے جذبے سے مسواک کیا، فما رأیتہ، کبھی میں نے نہیں دیکھا زندگی میں، اپنی زندگی میں استنى استنانا احسن منہ، اس سے بہترین مسواک آپ نے کبھی زندگی میں کیا ہو، اس سے بہترین مسواک کرتے ہوئے میں نے آپ کو زندگی میں دیکھا۔ اللہ اکبر، مسواک کرتے 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 ایسا ایسا آپ علیہ السلام کے ہاتھ نیچے ہیں، اللہ اکبر، آنکھیں بند ہو جاتی، آپ علیہ السلام مسواک کرتے کرتے نیچے سے گئے۔ میں نے یہ آخری جملے آپ علیہ السلام کی زبان سے سنے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اعلیٰ رفاقت عطا فرمانا، اے اللہ مجھے اعلیٰ رفاقت عطا فرمانا۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو زندگی کے چند لمحات ملے، ان کو کس طرح قیمتی جانا، ایک سنت پر عمل کرنے کا موقع ملا، آپ علیہ السلام نے فوری اپنی سنت پر عمل کیا، اسی سنت پر، اسی اپنے طریقے پر، اسی شرعی طریقے پر عمل کرتے کرتے دنیا سے زندگی کا یاد ہمیں بھی ملے ہوئے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ یہ زندگی کا یاد ملے یا نہ ملے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اگر یہ گزر گئے یقین جانے پتہ ہے کہ ملتے نہیں۔ ویسے ہی یہ رمضان دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، زندگی میں کبھی 2023 کا رمضان نہیں آ سکتا۔ یہ رمضان کے یہ لمحات گزر رہے ہیں اس سال کے، آئے گا پتہ نہیں ہم زندہ ہوں نہ ہوں، اگر زندہ رہے تو وہ اگلے سال کا رمضان ہوگا، اس سال کا رمضان تو روزے گزر گئے۔ آئیے ہم تہیہ کریں کہ اپنے ان زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا رہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت سے ہمیں یہی بات ملتی ہے، جب اپنی زندگی کے لمحات کو بڑا قیمتی جانا کرتے تھے، ایک ایک لمحے کو بڑا قیمتی جانتے، اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ سے بخاری میں روایت ہے، خبیب رضی اللہ عنہ اس اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جنت کے میوے کی ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر، یہ عید کر لیے گئے، حارث کے بیٹوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو عید کر لیا۔ حارث یہ وہ شخص ہے جس کو کفر کی حالت میں خبیب رضی اللہ عنہ نے جہنم حاصل کیا تھا۔ اب حارث کے بیٹوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کو قید کر لیا، اللہ اکبر، کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، حرم سے باہر لے جا کر۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے قید میں تھے، انہیں سوگتو اور قید کے ایام جو گزار رہے ہیں، انہی دنوں کا یہ واقعہ ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیریں میں جکڑے ہوئے ہیں، اسی دوران گھر کی خواتین سے اس طرح منگوایا، اللہ اکبر، اپنی صفائی ستھرائی کے لیے، عقیدت حاصل کرنے کے لیے اس طرح جیسے منگوایا۔ گھر میں اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ کوئی اس وقت مرد نہیں تھا، ساری خواتین گھر میں موجود کے مرد نہیں تھا۔ اسی دوران گھر کی ایک بچی یا بچہ چل کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آ پہنچا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچے کو کھلا رہے ہیں، بچے کے ساتھ دل بہلا رہے ہیں۔ گھر کی خواتین ڈر گئی، لگتا ہے اس بچے یا بچی کی گردن پر کبھی اس طرح پڑے گا۔ خبیب رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ یہ گھر کی خواتین ڈر گئی ہیں۔ کہا، اے خواتین کی جماعت، ہمیں ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم بچوں کی گردنوں پر چوڑیاں پھیریں، استرے پھیریں، ان کی گردنیں تن سے جدا کریں، یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ تم نے اپنے حساب سے خود دینا ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں۔ یہی خواتین کہتی ہے، اللہ کی قسم پورے مکہ میں پھل نامی کوئی چیز نہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس میں پھل کھا رہے ہیں۔
یقیناً یہ رزق خبیب رضی اللہ عنہ اللہ کی طرف سے ملا، جنت کے میرے کا یہی خبیب رضی اللہ عنہ جب ان کو شہید کیا جانے لگا، اللہ نے کہا آخری لمحات ہے، زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے، یقیناً یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو یہاں سے چلا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں میں بات بتائی جاتی کہ واپس نہیں آتا، خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے قتل کرنا ہے وہ تمہاری مرضی، لیکن میری ایک تھوڑی سی تم سے عرض ہے، ریکویسٹ ہے، مجھے صرف 2 رکعتیں پڑھنے دو، 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دو، یہ وقت اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حالانکہ صرف روزگار کر رہے تھے، ساری زندگی ان کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ گزری، اور دین کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا۔ یہ غازی ہے، سب کچھ کے باوجود اپنے وقت کس طرح قیمتی جان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صرف مجھے 2 رکعتیں پڑھ لے دو، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ آخری لمحات ہیں، کیوں نہ میں اپنے رب کے لیے یہ 2 رکعتیں پڑھ کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکوں۔ 2 رکعتیں پڑھی کہ اللہ کی قسم اتنا سکون آیا، اتنا سکون آیا، دل چاہ رہا تھا یہ 2 رکعتیں طویل کروں، لمبا کروں، ان کو پڑھتا ہی رہوں، لیکن میں نے مختصر کی، کیوں؟ یہ سمجھے کہ بہت چکر کیا ہے، یہ جو میری جان کے دشمن، جو میری جان کے طرف ہو چکے ہیں، یہ سمجھے گے کہ یہ موت سے ڈر کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز کو لمبا کیا، نماز میں طوالت اختیار کی، نماز کو طویل کیا۔ اگر یہ سچا نہ ہوتا میں اس نماز کو لمبا کرتا، عرض کرنے کا مقصد یہ، لیکن صحابہ کرام کس طرح اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی جانا کرتے، یہ زندگی کے اوقات اللہ نے ہمیں بھی دیے ہیں، یاد رکھیے جب یہ زندگی گزر جائے گی دوبارہ نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ہم جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کلی طور پر ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچائے۔ جہنم کی اللہ اکبر ادنا سے ادنا جو جہنم کا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کے 2 گارے پہنا دیے گئے، جہنم کے جوتے پہنا دیے گئے، ان جوتوں کی اتنی تپش، اتنی گرمائش جگنے میں ہوگا دماغ ہو، جس سے اس کا دماغ جوش مارے گا، جیسے ہنڈیا آگ پر جوش مارتی ہے، اس قدر جہنم کا عذاب خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ کل قیامت کے دن اہل جہنم کیا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ اس جہنم سے نکال لے، دنیا میں جائیں گے، نیک اعمال کر کے رہیں گے، تیری توحید کو اپنائیں گے، تیرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے، اللہ اکبر، پوری زندگی نافرمانی سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، فرما برداری سے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اسی زندگی کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اللہ سے بڑھ کر کی مہربان ذات نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے۔ مستقبل میں جس چیز کا آنا یقینی ہے وہ چیز اللہ نے ہمیں اسی زندگی میں بتا دی۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، دنیا میں زندگی نہیں ملی تھی، 50 60 70 80 سال اس سے کم و بیش سارا زندگی نہیں دی تھی، جو بھی نصیحت حاصل کرتا اپنی اصلاح کرتا وہی کر گیا تھا۔ آج کے دن فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیونکہ تم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنی سدھار نہ کی، لہذا جہنم کا عذاب چکھو۔ آج ظالموں کے لیے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ زندگی کے ایام جو ہم گزار رہے ہیں، ان ایام کو قیمتی جانیے، خاص کر اس مہینے کے دنوں کے روزے رکھیے، راتوں کے قیام کیجیے، صدقات و خیرات کے اہتمام کیجیے۔ اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہے سب سے پہلا اور بنیادی کام وہ ہے اس مہینے کے روزے رکھنا۔ ہر مسلمان مرد و زن پر، بالغ عاقل پر رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ جو روزے نہیں رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے محروم ہے،
اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں ہٹے کٹے، آج کل تو ویسے ہی موسم دیکھیں کراچی والوں کے لیے تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ موسم بہار بن جاتا ہے۔ پہلے تھوڑی سی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اب دیکھیں باہر دیکھیں کتنی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوائیں چل رہی ہے۔ اب بھی اگر کوئی روزہ نہ رکھے، اس سے بڑھ کر کی بدبختی بدنصیبی والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پنجاب کے علاقے میں جائیں، وہاں گرمی کے لوگ روزے رکھتے ہیں، جون جولائی مئی کے روزے رکھتے ہیں، شدت کی گرمیاں ہوتی ہیں پھر بھی روزے رکھتے ہیں، 15 ساڑھے 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے پھر بھی لوگ رکھتے ہیں روزے، بوڑھے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں بھی بڑا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ صحابہ کرام میں بھی تھا، ان کے بچوں میں بھی تھا۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھایا کرتے تھے۔ آج یہ ہٹا گھٹا یہ سب کے سامنے کھا بھی رہا ہے، یہ روزے داروں کو بھی پریشان کر رہا ہے، خود بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بنا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام ممبر کے اوپر چڑھے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، دوسری پر چڑھے، آمین کہا، تیسری پر چڑھے، آمین کہا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے بتایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آ کر انہوں نے 3 باتیں کہیں، 3 قسم کے لوگوں کے لیے بددعائیہ کلمہ کہا، جس پر میں نے آمین کہا۔ پہلا بددعائیہ کلمہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی لعنت اور پھٹکاروں کا مستحق ہو، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا لیکن وہ آپ کے ذات پاک پر اس نے درود نہیں پڑھا، آپ کا نام لے کر اس نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام سن کر نہیں پڑھا، یا آپ کا نام ذکر کر کے اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنے زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، ایک میں سے ایک کو پایا، ان کی خدمت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے اپنے بخشش سے نہ کروا سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، میں نے بولا آمین۔ تیسرا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اس نے اس مہینے کی قدر نہ کی، دنوں کے روزے نہ رکھے، راتوں کے قیام نہ کیے، اس مہینے میں نہ فرمانیاں نہ چھوڑی، گناہ ہی گناہ کرتا رہا، یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس پر اللہ کی طرف سے لعنتیں اور پھٹکار پڑے۔ جبرائیل نے یہ کہا، میں نے کہا آمین۔ اب بتائیے، جس دعا پر امام الانبیاء علیہ السلام آمین کہیں، اس دعا کی قبولیت میں کسی سے کوئی شک ہے؟ آپ یاد رکھیے، بس آپ دعا کرتے فوری اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ یہ تو بددعائیہ کلمہ ہے، بددعائیہ کلمہ کہنے والے، بددعا دینے والے جبرائیل ہیں، ناطق وحی تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے والا امین فرشتہ اور آمین کہنے والا خود امام الانبیاء علیہ السلام۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر اس حدیث میں روزہ خوروں کی وعید بیان کی گئی، جو روزے نہیں رکھتے وہ پھر اس طرح کی وعید کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور بس فوری قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے خطبہ کی طرف سے آج خطبہ ہو رہا ہے، آپ سب سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سننا قبول فرمائے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام کی مخاطب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حلقت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا، مال مویشی مر رہے ہیں، قحط ساری آ چکی ہے، خشک ساری آ چکی ہے، بارش کا سلسلہ کافی عرصے سے منقطع ہو چکا ہے اور مال مویشی مر چکے ہیں، راستے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو چکے ہیں، فادعوا اللہ یغیثنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائے۔ اسی لمحے امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی آپ نے دعا کی
اسی وقت حالانکہ اس سے پہلے آسمان پر کسی قسم کے بادل کے نام و نشان تک نہیں، جیسے آپ نے دعا کی فوری اللہ کے حکم سے بادل بننا شروع ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے آپ کی دعا کی طاقت اور تاثیر۔ ایسا ہفتے تک بارشیں برستی نہیں، اگلے ہفتے پھر کوئی شخص یا کوئی اور شخص امام الانبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتا ہے دوران خطبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو چکی، راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے، گھر منہدم ہو چکے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش کے سلسلے کو منقطع کر دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہم پر نہیں ایسے علاقوں میں برسا دے جہاں اس بارش کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو اس بارش کی ضرورت ہے ان لوگوں تک یہ بارش بھیج دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی دعا کی، حالانکہ ایک ہفتے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی دعا کی طاقت دیکھے، تاثیر دیکھے۔ جیسی آپ نے دعا کی صحابہ کہتے ہیں جب ہم چلنے لگے مسجد نبی میں جمعہ پڑھ کر ہم سورج میں چلنے لگے، آسمان بالکل صاف ہو گیا، بادل چھٹ گئے، ہم سورج پر چلنے لگے۔ پورا ایک ہفتہ سورج کو دیکھا نہیں، آج فوراً اللہ نے بادلوں کے سلسلے کو منقطع کیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھا۔ یہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی دعا کی طاقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، یہ آخری واقعہ عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی، کیونکہ والدہ ان کی پہلے مسلمان نہیں تھی، گستاخی کی، روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اسے ہدایت عطا فرما، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کے دل میں ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر اہل حدیث کا بچہ ابو ہریرہ سے محبت کرے گا۔ نفرت کرنے والے کون ہیں؟ سب غیر فقیہ کہا نعوذ باللہ، جو مقلدین ہیں ابو ہریرہ سے نفرت کرتے ہیں، غیر فقیہ کہا۔ آج بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث کا مستار اہل الحدیث ہے، ابو ہریرہ سے دل محبت اگر ہے دنیا میں، اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس دھرتی پر وہ ایک ہی جماعت ہے، وہ جماعت اہل حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ آج ہمارے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے۔ کہتے واپس جاتا ہوں، گھر میں دروازہ بجاتا ہوں، اندر سے محسوس ہوتا ہے میری والدہ غسل کر رہی ہے، نہا رہی ہے۔ کہا ابو ہریرہ رک جاؤ، آپ نے ادھر دعا کی، ہدایت کی، والدہ فوری مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی دعا کی تاثیر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے خلاف امام الانبیاء علیہ السلام کو دعا کریں اور یہ کہیں وہ برباد ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو پھر یاد رکھیے اس کی تباہی بربادی جو نہیں ہے، اللہ یہ کہ اپنی اصلاح کر لے، اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے کا قیمتی جانے، اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گزرے ہوئے جو ایام ہیں، جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے۔ جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں اس مہینے میں، دین کے روزے ہیں، راتوں کے قیام ہیں، صدقات و خیرات ہیں، دیگر افطاری کروانا ہے، دیگر نیکی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے نیکی کے کام قبول فرما لے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔